الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، اکابر علماء کرام، بزرگان ملت، میرے دوستوں اور بھائیوں، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی دعوت پر آج کے اس فقید المثال عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ان کے قائدین اور تمام کارکنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اس اجتماع میں آپ کی عظیم الشان شرکت یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے قادیان کو بھی، یہ پیغام ہے تل ابیب کو بھی، یہ پیغام ہے قادیانیت کی دنیا میں تمام پناہگاہوں کو کہ صرف پاکستان نہیں، دنیا بھر کا مسلمان جاگ رہا ہے، ختم نبوت کے عقیدے پر پہرا دینے والے مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں، اور تم قادیانیوں کو اپنی کسی پناہگاہ میں بھی پناہ دینے کے قابل نہیں رہو گے۔ ایک فتنہ ہے، اور ہمارے اکابر و اسلاف نے اس فتنے کی سرکوبی کا آغاز کیا، اور بالآخر پاکستان کی سرزمین پر، پاکستان کے پارلیمنٹ میں ان کو ڈھیر کر دیا۔ انشاءاللہ ہم زندہ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے دنیا یہ مت سوچے کہ پاکستان میں ہم زندہ رہیں گے اور قادیانیوں کو کوئی مسلمان کہہ سکے گا۔ یہ فیصلے ہم کئی بار جیت چکے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے بہاولپور کی ریاست میں ایک خاتون کی دعوے داری پر طویل مقدمہ لڑا گیا، اور دلائل و براہین کے ساتھ انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ جنوبی افریقہ کی عدالت میں مقدمہ لڑا گیا، اور وہاں پر وہ مقدمہ ہار گئے۔ دلائل و براہین کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کر سکے، حالانکہ وہ عدالت کوئی مسلمانوں کے لیے تھی۔ پاکستان کی پارلیمنٹ میں پوری پارلیمنٹ، پوری اسمبلی، اسے کمیٹی بنایا گیا۔ تمام ممبران نے ان کو سنا، 13 دن ان پر جرا ہوئی،
اور وہ مسلمانوں کے اعتراضات کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ آئینی طور پر وہ غیر مسلم ہوں یا کسی ملک میں اس مسئلے کو پارلیمان میں آئین و قانون کے حوالے سے کسی نے نہ چھیڑا ہو، تب بھی امت مسلمہ کے اندر یہ مسئلہ غیر متنازع ہے کہ ختم نبوت کا منکر غلام احمد قادیانی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کے پیروکار دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر کیوں پاکستان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ کیوں آئے روز کبھی یورپی پارلیمنٹ، کبھی برطانیہ کی پارلیمنٹ، کبھی مغربی دنیا کی کوئی تنظیم اور کبھی کوئی تنظیم آئے روز ہمارے اوپر دباؤ ڈالتی ہے کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والی شرک کو آئین سے نکال دو۔ کس بنیاد پر؟ اگر ہم ایک خود مختار ملک ہیں، اگر ہم ایک ریاست ہیں، ہماری ریاستی آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ہمیں قانون سازی کے لیے ہم پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ یہ کیا جمہوریت ہے؟ اگر مغرب کے عقائد کو ہم اپنائیں، اگر ہم مغرب کی تہذیب کو اپنائیں، اگر ہم فحاشی اور عریانیوں کو پھیلائیں، اگر ہم اپنی تہذیب کو چھوڑیں، تب تو پھر ہم ان کے دوست بھی ہیں، ان کے وفادار بھی ہیں۔ لیکن اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، مسلمان کی بات کرتے ہیں، اسلام کی تہذیب کی بات کرتے ہیں، اسلام کی حیا کی بات کرتے ہیں، اسلام کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا مسلمانوں کو حق نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں؟ پھر کیوں مدارس پر دباؤ ہے؟ کیوں مدارس کو کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ کیا ہماری پارلیمنٹ نہیں ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی ایک رپورٹ آ جاتی ہے اور کمیٹیوں میں آ کر زیر بحث ہو جاتی ہے کہ جی باہر سے یہ حکم آیا ہے اور وہ ہم سے اس طرح کی قانون سازی چاہتے ہیں؟ ابھی حال ہی میں FATF کے تحت باقاعدہ قانون سازی ہوئی، عالمی ادارہ ہے، اس نے پاکستان کو شرائط بھیجے، اور جب قانون سازی کے لیے بل اسمبلی میں آیا تو اس پر باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ یہ FATF کے خواہش پر قانون سازی ہو رہی ہے، باقاعدہ لکھا گیا۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ اب تقریباً پون صدی مکمل ہونے کو ہے اور ہم نے جس مقصد کے لیے وطن عزیز حاصل کیا تھا اور اس وطن عزیز میں ہم نے اپنے لیے جس منزل کا تعین کیا تھا، آج 74 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اس منزل کی تلاش میں ہیں، ہمیں اپنی منزل نہیں مل رہی۔ یہ تو آپ کی حب الوطنی ہے کہ مذہبی ذہن کے لوگ، دیندار لوگ، دینی مدارس سے وابستہ لوگ، دینی جماعتوں سے وابستہ لوگ، آپ کا مذہبی ووٹر
وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ چپکا ہوا ہے، وہ ریاست کا وفادار ہے، لیکن ریاستی ادارے آپ کو ریاست سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی ہر لمحہ یہ کوشش ہے کہ آپ کو غدار ڈکلیئر کیا جائے، آپ کو ملک کے لیے خطرناک قرار دیا جائے، دنیا کے سامنے مذہب اور مذہب سے وابستہ لوگوں کو بطور مجرم کے پیش کیا جائے، خطرناک پیش کیا جائے، لیکن آپ ہیں کہ آپ ریاست کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ اور آج آپ کے اس جلسے کی وساطت سے میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اگر آج پاکستان باقی ہے، اگر آج پاکستان کے 4 صوبے ایک ہیں تو دینی قوتوں کی وجہ سے ایک ہیں، سیکولر قوتوں کی وجہ سے نہیں۔ اور ان کے حقائق بھی میں جانتا ہوں۔ میں قوم پرستوں کو بھی جانتا ہوں کہ کیا سوچ ہے۔ میں سیکولر دنیا کی پاکستان سے وابستگی اور سوچ کو بھی جانتا ہوں۔ زندگی ان کے ساتھ گزر گئی، اٹھ سے بیٹھ سے گزر گئی ہے، ہم جانتے ہیں۔ آخر ہماری وفاداری کا امتحان روز روز کیوں لیا جا رہا ہے؟ سارے مخلوق طور پہ جب افغانستان پر حملہ ہوا تو امریکہ سے لے کر پوری مغربی دنیا اور پاکستان اور دنیا بھر میں سیکولر لابی نے ایک ہو کر ہمارے ملک کے نوجوان کو اشتعال دلایا تاکہ مذہب اور ریاست آپس میں ٹکرائیں، اور ریاستی قوت کے ذریعے سے مذہب اور مذہبی اداروں اور مذہبی لوگوں کا خاتمہ کر دیا جائے، ان کو تہس نہس کر دیا جائے، لیکن یہ لوگ اشتعال میں نہیں آئے۔ انہوں نے ملک کا خیر سوچا، انہوں نے اس وطن عزیز کا خیر سوچا۔ مجھے معلوم ہے جنرل مشرف نے کس طرح اشتعال دلایا، کس طرح یہاں پر ایک سوچ کو آگے بڑھایا، لیکن الحمدللہ پاکستان کے تمام مکاتب فکر، تمام مکاتب فکر سے وابستہ دینی مدارس کی تنظیمیں سب اس بات پر متفق ہوئی کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جب ہم اسمبلی میں کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ان کے چہرے یوں ڈھیلے پڑ جاتے تھے کہ ہم تو تمہیں اشتعال دلا رہے ہیں، تم پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہو۔ ہم نے ان کی سازشوں کو ناکام بنایا ہے، ان کے عزائم کو ناکام بنایا ہے، اور وہی جنرل مشرف ابھی زندہ ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے افغانستان میں امریکہ کے انجام کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے اس کو اسی لیے شاید موت نہیں دی ابھی تک، تاکہ وہ اپنے آقا کے انجام کو افغانستان میں ذرا دیکھ سکے اپنی آنکھوں سے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کو قادیانیوں کے سپرد نہیں کر سکتے۔ چھپ کے لوگ ہیں، بظاہر بڑے کلمے پڑھتے ہیں، بظاہر کہتے ہیں ہم تو بڑے مسلمان ہیں، لیکن
ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر، ہماری بیوروکریسی کے اندر، ہمارے مختلف اداروں کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں انہیں کہنا چاہتا ہوں جہاں ہو وہیں رک جاؤ، ورنہ بے نقاب ہو جاؤ گے، تمہارا انجام بھی پھر آنے والی نسل یاد کرے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان۔ میرے محترم دوستو، ان ناپاک عزائم کے لیے، ناپاک عزائم کے لیے اپنی مرضی کے حکمران بھی پاکستان میں لائے گئے، ان ناپاک مقاصد کی تکمیل کے لیے ملک میں دھاندلیوں کے ذریعے ناجائز حکومتیں قائم کی، لیکن الحمدللہ ہم نے ان کو ان عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بیعث ایجنڈا آیا۔ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے والے آرٹیکل کو آئین سے نکالنے کا ایجنڈا آیا۔ ہماری تہذیب کو دفن کرنے کا ایجنڈا باہر سے آیا اور اس کے لیے پیسے بھی آئے، لیکن آپ زندہ ہیں، سب کچھ ناکام ہو گیا۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے نا، والذین کفروا الى جہنم یحشرون، وہ آخرت کی سزا ہے۔ پیسے لگاتے رہیں، کتنا پیسہ افغانستان میں لگا، کتنا پیسہ تم نے پی ٹی آئی کو حکومت دینے کے لیے لگایا، ہمیں معلوم۔ کتنے ڈالر باہر سے آئے، کتنے برطانوی پاؤنڈ باہر سے آئے، کہاں گئے، کہاں گئے وہ؟ لیکن ایسا ہوتا رہے گا، یہ مقابلے چلتے رہیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جہنم۔ یہ مقابلے ہوتے رہے، پیسوں سے نہیں ڈرنا، اقتدار کے رعب اور دبدبے سے نہیں ڈرنا۔ یہ حکمران ہے، خدا یہ حکمران تو مجھے مچھر کے برابر بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان۔ کس حیثیت کے لوگ ہیں؟ لیکن انشاءاللہ آپ حوصلے سے رہیں، احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ پوری دنیا کا افغانستان میں شکست مذہبی دنیا کے مورال کو اونچا کرتا ہے اور سیکولر دنیا کے مورال کو زمین بوس کر دیتا ہے۔ آج میں بھی کہتا ہوں اور دنیا کی بڑی حکومتوں کے سربراہان بھی کہتے ہیں کہ امریکہ اب سپر طاقت نہیں رہا، اور کہتے ہیں کہ ہم بھی اب اس شکست کے بعد سپر طاقت نہیں رہے۔ اعتراف ہے دنیا۔
بیٹھ جاؤ نا. اور پھر جب یہ لوگ ناکام ہو جاتے ہیں پھر آپ کے ہمدردی میں دو جملے کہہ دیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی تو ان کے ہمدرد پھرتے رہتے ہیں نا، تو ان کو بھی تو مجلس میں بیٹھ کر ان کی وکالت کرنے کے لیے ایک دو جملے چاہیے ہوتے ہیں نا. ایک زمانہ تھا جنیوا انسانی حقوق کمیشن میں پاکستان نے ایک قرارداد پیش کی تھی. تو پوری دنیا میں ہمیں ایک ووٹ بھی نہیں مل سکا، ایک ووٹ نہیں. اور وہ کشمیر کے حوالے سے انسانی حقوق کی قرارداد تھی. ابھی اس حکومت نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشن میں ایک قرارداد پیش کی اور کیا کہا، ہمارے پاس اس وقت 57 ممالک کی حمایت حاصل ہے. میں خود بڑا حیران ہوا کہ تو بہت بڑی کامیابی ہے کہ کسی زمانے میں ہمیں ایک ووٹ نہیں ملا اور آج 57 ممالک کی ہمیں حمایت حاصل ہے. ظاہر خوشی تو ہوتی ہے کہ چلو کچھ تو ہوا. اگلے دن میں نے پتہ کیا کہ واقعی ہمیں 57 ممالک کی تائید حاصل ہے، تو پتہ چلا کہ اس کمیشن کے کل اراکین کی تعداد ہی 47 ہے. 57 کی حمایت کہاں سے آ گئی؟ جھوٹوں پہ لعنت. اور پھر ان 47 ممبران کے فورم پر جب آپ قرارداد پیش کرتے ہیں تو قرارداد پیش کرنے کے لیے 16 ممالک کی آپ کو تائید کی ضرورت ہے. ہمیں وہ 16 بھی نہیں ملے. اور جب کچھ بھی نہیں ملا ہمیں تو قرارداد ہی پیش نہیں کر سکے. تو ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ ہم نے کب کہا تھا کہ قرارداد پیش کریں گے، منکر ہی ہو گئے اسے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ پبلک کو کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں آج کہ پاکستان کا عوام اس حالت میں بھی کہ جب غریب آدمی آج اپنی غربت اور بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. آج ملک کا ہر طبقہ اپنی معاشی اور اقتصادی پریشانیوں کی وجہ سے در بدر ہے. جیسے ہمارے اکابرین میں سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان معاشی فکر سے آزاد نہ ہو وہ انسان تو کیا ایک چونٹی کی بھی خدمت نہیں کر سکتا. قیمتیں کہاں پہنچ گئی. عام استعمال کی چیزیں، خرد و نوش کی چیزیں، دوائیاں عام آدمی کی قوت خرید سے باہر جا چکی ہیں. غریب آدمی بازار میں جا کر سودا صرف نہیں کر سکتا. آج ڈاکٹر رو رہے ہیں، اساتذہ رو رہے ہیں، وکلاء پیٹ رہے ہیں، مزدور، کسان، اساتذہ، ہر طبقہ زندگی آج پریشانی کی حالت میں ہے، مضطرب ہے. ایسے کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ یہ لوگ اپنی صبح و شام کی پیٹ کی فکر میں لگ جائیں اور یہ اسلام کو بھول جائیں، وہ دین کو بھول جائیں، وہ ختم نبوت کو بھول جائیں، عقیدے کو بھول جائیں.
اور سر اپنی ذات کی فکر ان کو لاحق ہو جائے اور اس قابل ہی نہ رہیں کہ وہ کسی نظریے اور عقیدے کی تحفظ کے لیے کردار ادا کر سکیں. سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے. پھر بھی آپ کی ہمت ہے کہ اس تمام تر مشکلات کے باوجود آپ اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے ختم نبوت، اپنے تہذیب اور اپنے تمدن کے تحفظ کے لیے پھر بھی جاگ رہے ہیں. یہ آپ کی ہمت ہے. ان حالات میں تو میں یہی کہہ سکوں گا کہ اپنی ہمت ہے کہ ہم پھر بھی جیے جاتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں کہ جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، اور پاکستان میں ایک ہی چیز نشانے پر ہے، آپ کا دین. اس لیے ملک کو حاصل کیا گیا تھا کہ پھر یہی قوم اپنے دین کی حفاظت کے لیے میدان میں ہوگی. ہم نے اس لیے یہ ملک حاصل کیا تھا. 3 وجوہ بتائے جاتے ہیں، 3 وجوہ پاکستان کے بنانے کے. مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ملک اسلام کے لیے حاصل کیا گیا تھا. جمہوریت پسند لوگ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے لیے حاصل کیا گیا تھا تاکہ ہندو اکثریت ہم پر حکومت نہ کرے. اور ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ ملک معاشی آزادی کے لیے حاصل کیا گیا. اب اس ملک کے قیام کا مقصد اسلام ہو یا جمہوریت ہو یا معیشت ہو، تینوں حوالوں سے آپ اپنے اس وطن عزیز کے گزشتہ 74 سالوں کا مطالعہ کریں. ان تینوں میں آپ کو ملا کیا ہے؟ آپ کے پارلیمنٹ نے طے کیا کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی، اور قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا اور حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی ہوگی. آئین میں یہ سب کچھ طے ہونے کے باوجود ہماری اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی ایسے ماحول بناتی ہے، میڈیا کے ذریعے بھی اور بہت سے وجوہ کی بنیاد پر، کہ پارلیمنٹ میں اکثریت ان لوگوں کی آئے کہ جن کو اسلام اور دین سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے. چنانچہ آپ کے ایوان بھر دیے جاتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کو کم از کم اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اسلام کا مخالف ہونا ضروری نہیں ہے، مسلمان بھی ہوگا، نماز بھی پڑھے گا، جمعہ بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، لیکن ایک مملکتی نظام کے طور پر ملک کے قانون کے حوالے سے اس کی دلچسپی نہیں ہوگی. چنانچہ یہی ہو رہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل 1973 میں بنی، جس نے سفارشات پیش کرنی تھی قانون سازی کے لیے. سفارشات مکمل ہیں، لیکن ایک قانون سازی بطور مثال کی بھی آج تک نہیں ہو سکی. ایک قانون سازی نہیں ہو سکی. اب اس حوالے سے تو قوم نے بھی سوچنا ہے، عوام نے بھی سوچنا ہے کہ اگر ہم انہی لوگوں سے ایوان کو بھرتے رہیں گے تو پھر قیامت تک پاکستان میں خوشحالی تو نہیں آ سکتی. اس کے لیے انقلابی ذہن چاہیے. اس کے لیے بحیثیت پاکستانی کے ایک قوم پرستانہ ذہنیت چاہیے کہ ہم تمام پاکستانی ایک قوم ہیں. ہم اس ملک کا سودا نہیں ہونے دیں گے. اس بنیاد پر کچھ ذمہ داریاں آپ کی بھی ہیں. کانفرنس ختم نبوت کے عنوان سے ہے. اس اسٹیج پر ہر سیاسی جماعت اور ہر مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں اسے، لیکن اس نظریے کے تحت آتے ہیں کہ ختم نبوت سیاسی موضوع نہیں ہے.
ختم نبوت خالصتاً ایک مذہبی موضوع ہے اور سیاست سے بالا تر، لیکن اس سوچ سے میرا اتفاق نہیں ہے۔ یہ بتا دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا تذکرہ سیاست کی ذیل میں کیا اور فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعد۔ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، اور سیاست ریاست کے تدبیر و انتظام کا نام ہے۔ ایک پیغمبر جاتا تھا، دوسرا یہ ذمہ داری سنبھالتا تھا، اور اب میں آخری پیغمبر ہوں، یعنی اب سیاسی نظام میرے ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر نہیں تھے، وہ حاکم تھے، ریاست کے سربراہ تھے۔ ہم خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں، خلافت راشدہ کی بات ضرور کریں، لیکن یہ ہوا میں کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم ہوا میں اس کے مناظر کو دیکھتے رہیں۔ یہ زمین پر قائم ایک نظام کا نام ہے، بس ایک نعرہ ہے، ایک لفظ ہے، ہمارے زبان میں چڑھا ہوا ہے، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ لیکن پاکستان میں اگر آپ خلافت راشدہ تو نہیں ہو سکتا، اس کے طرز پر، اس کے مماثل، اس کی پیروی میں ایک نظام آپ لا سکتے ہیں، اس کی پیروی میں لا سکتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں علماء کرام ہمارے خاص طور پر بڑے دعوے دار ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، حدیث موجود ہے، صحیح ہے بالکل۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جب عالم دین انبیاء کا وارث ہے تو پاکستان کا کوئی عالم دین انبیاء کے مسلح پر کسی اور کو کھڑا ہونے کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں۔ وہاں تو امامت آپ کا حق، کیونکہ آپ وارث ہیں۔ ممبر رسول پر خطبہ دینے کے لیے کیا آپ غیر عالم دین کو خطبہ دینے کی اجازت دیتے ہیں؟ کیوں؟ آپ دعوے دار ہیں کہ ہم وارث الانبیاء ہیں، تو پھر سیاست کے مسند پر آپ نے اس دنیا کو کیوں قبول کیا ہوا ہے؟ یہ بھی تو انبیاء کی وراثت ہے۔ یہاں تو جو شخص خالصتاً دنیا دار ہو اور دین قطعاً اس کا مقصد نہ ہو، آپ اسی کو ووٹ دیتے ہیں۔ مولوی بیچارہ اگر ووٹ مانگنے لگ جائے، اجنبی سا لگے گا۔ اور پھر جو ہمارے ہاں عام طور پر الیکشن لڑتے ہیں، اگر مولوی صاحب الیکشن لڑے گا تو اسے کہا کہ یار مولوی صاحب آپ تو شریف آدمی ہیں، آپ کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ شریف والا کام ہی نہیں ہے۔ جو انبیاء کا وظیفہ ہے، آج اس پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے کہ جن لوگوں کو سرے سے قرآن و سنت کے حوالے سے نظام حکومت کا اب جب تک معلوم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں آتا ان لوگوں کو۔ اور آپ کسی سیاستدان سے بات کریں، کہتے ہیں میں بھی نماز پڑھتا ہوں 5 وقت جی، وہ بابا میرا تیرا نماز سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن نظام مملکت کا نظام نہیں ہے۔ مملکت کا نظام یہ کہ کیا تم اپنے ملک میں انسانی حقوق کا تحفظ کر سکتے ہو یا نہیں، تم انسان کی جان، اس کی مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتے ہو یا نہیں، اور یہ کہ کیا تم قوم کو ایک خوشحال معیشت دے سکتے ہو یا نہیں۔
ہم جیسے طالب علموں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کام جو اصل میں خلافت اسلامیہ اور شرعیہ کا ذمہ داری ہے، یہ بھی وہی کر سکتا ہے کہ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہو اور رمضان کا روزہ رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، ورنہ پھر اہلیت نہیں آتی اس کے لیے۔ تو اس بنیاد پر میں اس کانفرنس کی وساطت سے آپ کی توجہ اس جانب بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی۔ ساری سیاسی جماعتیں میدان میں ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آج تک اس کے موقف میں رتی بھر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس استقامت کے ساتھ ایسے حکمرانوں کا مقابلہ کرنا ہر کسی کا کام نہیں، تو ایسے ناجائز، نااہل اور نالائق حکمرانوں سے جو آپ کو نجات دلانا چاہتے ہیں، تو نجات حاصل کرنے کے بعد پھر آپ انہی لوگوں کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ تو اس بات پر بھی آپ نے غور کرنا ہوگا۔ اگر ایسے ہی لوگ سارے ہمیشہ پارلیمانوں میں جاتے رہے تو آپ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بھی نہیں کر سکیں گے۔ باہر کے ایجنڈے ختم نہیں ہوتے ہیں، مؤخر ہوتے ہیں، بس یہ سمجھ لیا کرو کہ بین الاقوامی ایجنڈے ختم نہیں ہوا کرتے، وہ مؤخر ہوتے رہتے ہیں۔ آج وہ اپنا ایجنڈا مکمل نہ کرا سکے لیکن راستہ پارلیمنٹ اور حکومت ہوتی ہے۔ اگر یہی لوگ پارلیمنٹ میں آتے رہے جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ اس لیے تحریک میں شامل نہیں ہوتے کہ آپ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں، اور بابا مذہبی کارڈ تو بھٹو صاحب نے استعمال کیا تھا، مذہبی کارڈ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے استعمال کیا تھا، تو اس کا تو معنی ہے کہ ہم صحیح سنت پہ جا رہے ہیں۔ بات آئین کی ہے۔ اگر معیشت کی بات آئین کرتا ہے، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے آئین کا تقاضا ہے، اگر جمہوریت کی بات آئین کرتا ہے، اور میں اس لیے جمہوریت کی بات کرتا ہوں کہ آئین کا تقاضا ہے، تو پھر اسلام کی بات آئین کرتا ہے۔ محرومیتوں کی بات کرتے ہو، ہم محروم لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن اس مذہبی طبقے سے زیادہ محروم اور کون ہوگا کہ جو 74 سال ہو گئے اور آج تک وہ پاکستان میں دین اسلام کے حوالے سے تشنگی محسوس کر رہا ہے، اس کی پیاس نہیں بجھائی جا رہی ہے۔ یہ بھی تو ایک مقصد رکھتا ہے، اس کے اندر بھی تو کوئی چیز، ایک حرارت ہے، اس کا کسی کو احساس نہیں۔ اور جب ایک دن لاوا پھٹے گا پھر کہیں گے مولوی بڑا دہشت گرد ہے، تو پھر دہشت گرد تو تم افغانستان کے طالبان کو بھی کہتے رہے، اب کہو نا، اب کہو نا ذرا۔ عجیب بات یہ ہے کہ افغان حکومت کو تسلیم کرنے میں جھجک محسوس ہو رہی ہے، اور میں نے کہا ہے ان لوگوں کو کہ امریکہ آج 2 باتیں کرتا ہے کہ وہ انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت دے اور وہ خواتین کی تعلیم اور ان کی ملازمت کی ضمانت دے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ امریکہ ان کے ساتھ معاہدہ کر چکا ہے، معاہدے کے نکات معلوم ہیں، اس پر دونوں فریقوں کے دستخط ہیں، ابھی معاہدے پر عمل درآمد کے مراحل باقی ہیں، اور اس دوران میں نئے شرائط پیش کرنا یک طرفہ طور پر یہ معاہدے پر اضافہ ہے جس کا ایک فریق کو تنہا حق نہیں پہنچتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک فریق کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ابھی تک اس معاہدے پر عمل درآمد مکمل نہیں،
اور وہ اس مراحل میں ابھی موجود ہے، اور آپ اسے کہیں کہ جی اب آپ یہ بھی کریں اور آپ یہ بھی کریں، یہ آپ کو حق نہیں پہنچے اس بات کا۔ تو اس اعتبار سے پھر کہتے ہیں افغانستان میں پیسہ نہیں ہے، 2-3 مہینے کے بعد تنخواہیں دینے کا پیسہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا صاحب آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ طالبان انسانی حقوق کا تحفظ کریں، لیکن جب دنیا کے عدم تعاون اور ان کی مالیاتی مدد سے ہاتھ روک دینے کی وجہ سے وہاں پر پیسے کی کمی آئے گی، وہاں بھوک آئے گی، مہنگائی آئے گی، کیا یہ انسانی حقوق کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور انسانی حق اگر افغانستان میں بھوک اور افلاس کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے یہ مسئلہ، تو اس کا ذمہ دار طالبان ہوگا یا اس کا ذمہ دار امریکہ اور بین الاقوامی برادری ہوگی؟ سیدھی بات ہے۔ تو دنیا اس وقت یک طرفہ طور پر یہ ساری باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ ہم پھر رہے ہیں، ہم شرائط لگا رہے ہیں، ہم دنیا کو روک رہے ہیں، ہم یہ اپنی اس شکست کو چھپانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی تلافی ہو سکے اس کی۔ لیکن میں پھر یہاں سے عالمی برادری کو کہوں گا، کیونکہ افغانستان وہ سرزمین ہے جہاں نہ برطانیہ اپنے قدم ٹکا سکا، جہاں نہ روس اپنے قدم ٹکا سکا، اور جہاں نہ امریکہ کو اور ناٹو کو وہاں پر ٹکنے کا موقع دیا گیا۔ اور اس پر ایک اضافہ کروں کہ کچھ لوگ قادیانی بن کر بھی افغانستان گئے، تو ان کا جو انجام ہوا آج تک وہاں قادیانی اس طرح رخ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم ایک پرامن معاشرہ چاہتے ہیں، لیکن آئیں مل کر یہ معاشرہ بنائیں، یک طرفہ طور پر ایک لابی اپنے افکار ہم پر مسلط کرے اور پارلیمنٹ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرے۔ عوام پھر نہ پارلیمنٹ پر اعتماد کرے گی نہ اپنے اداروں پر اعتماد کرے گی۔ اگر پارلیمنٹ پر اعتماد چاہتے ہو تو پھر ہمارے راستے مت روکو، پھر ملکی نظام میں ہم ایک برابر ہیں۔ ملکی وسائل اور ریاستی وسائل کو استعمال کر کے اگر تم مذہب اور مذہبی طبقے کا راستہ روکو گے تو پھر پارلیمنٹ پر بھی اعتماد ختم ہو جائے گا، پھر ریاستی اداروں پر بھی اعتماد ختم ہو جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ریاست رہے، پارلیمنٹ رہے، اس کا وہ مقام رہے، اس کی حاکمیت کا مقام محفوظ رہے جو آئین نے اس کو دیا ہے، ادارے رہیں اور آئینی دائرہ کار کے اندر اپنے فرائض سر انجام دے، ایک دوسرے کے علاقے میں نہ جایا کریں۔ اس نظریے کے ساتھ آج ہم میدان میں ہیں۔ یہ ملک نہ انگریزوں کے ایجنٹوں کے لیے بنا تھا، یہ ملک نہ امریکیوں کے ایجنٹوں کے لیے بنا تھا، اور نہ یہ یہودیوں کے ایجنٹوں کے لیے بنا ہے۔ بہت کچھ ہم جانتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس میدان میں کھڑے ہیں اور اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے، اپنا فرض ادا کریں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ، اب کرپٹ لوگ جو ہیں انہیں کی تو حکومت ملتی ہے، جو صاف لباس کے لوگ ہیں ان کو تو آپ آگے نہیں آنے دیتے، اور مفت میں ان کے دامن کو تم پر چھینٹے مارتے ہیں، پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتے، جب وقت آتا ہے شرمندہ بھی نہیں ہوتے کہ ہم نے کیا جھک ماری تھی۔ تو یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، نظریات کی سیاست ہو، آئیں میدان میں، کرپشن اور کرپشن اور کرپشن اور احتساب اور احتساب اور احتساب، وہ بھی دیکھ لیا ہم نے، وہ بھی دیکھ لیا۔
کبھی پاناما جاتا ہے تو کبھی پنڈور آ جاتا ہے تو کبھی کیا آ جاتا ہے تو کبھی آ جاتا ہے. ہمارے مولوی بیچارے کا اس سے کیا تعلق؟ جو کچھ بھی ہے تم ہی ہو. اگر اس بنیاد پر کسی کو حق کے اقتدار حاصل نہیں تو پھر جو تم حکمران ہو تمہیں اقتدار کا حق حاصل نہیں ہے. اگر صاف دامنی کی بنیاد پر کسی کو اقتدار کا حق حاصل ہے تو پھر صرف ہمیں حاصل ہے، تمہیں حاصل ہی نہیں. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. تو میرے دوستو اس حوالے سے ہم نے جاگتے رہنا ہے. میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا شکر گزار ہوں کہ ختم نبوت کے قلعے پہ وہ پہرا دے رہے ہیں تاکہ کوئی اس میں نقب نہ لگا سکے. ہم تو کبھی غافل رہتے ہیں، لیکن اس تنظیم کو اللہ اسی طرح محفوظ کرے. انشاءاللہ ہمیں ہر وقت آپ اپنا سپاہی پائیں گے اور اس ملک کو ہم اس منزل کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جس منزل کے لیے یہ بنا تھا. لیکن چونکہ سیاسی میدان میں ہمارا نظام انتخابی ہے، اس انتخاب میں ووٹ کا بڑا کردار ہے. آپ کو بھی ذرا اپنے ارادے تبدیل کرنے ہوں گے. جب آپ کے اندر تبدیلی آئے گی تو پھر وہ انقلاب کا آغاز ہوگا، ورنہ پھر معاملات جو کہ تو چلتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.